بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 224۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ ایک قرآن شریف لے کر کے بیٹھا کیجیے آپ لوگ، معلوم ہے نا، یقیناً درس قرآن کرنے میں برکت ہے، یقیناً برکت ہے، لیکن عقل مند انسان کون ہے کہ زیادہ وقت ایک وقت میں 10 نیکیاں کمانے کی کوشش کر۔ دیکھیے یہ صاحبہ ابھی آ رہی ہیں، کیا کہیے گا، ابھی آ رہی ہیں، ابھی ان کو موقع ملا ہے، ایسے ایسے تو لوگ 1 گھنٹہ کلاس ختم، اگر 1.25 گھنٹہ ہو گیا ابھی ختم ہو جاتا کلاس، لیکن ابھی تو وقت ہے، ہم کو پڑھانا تھا تو پڑھا رہے ہیں اب بھی حضرت ان کا استقبال کیجیے تھوڑا سا، ہے نا۔ تو یہ ہم کہہ رہے تھے کہ قرآن شریف تھوڑا لے کر کے آپ لوگ بیٹھیے، کیا ہے، تاکہ آپ کو قرآن چھونے کا تو ثواب ملے گا بھائی، قرآن دیکھنے کا تو ثواب ملے گا۔ کام کیجیے بھائی، کلاس کر رہے تو دیکھیے، ہم ٹوپی اتار کے بھی جا سکتے ہیں کہیں، لیکن ٹوپی پہن کر کے جائیں گے تو کتنا اچھا لگے گا، بات سمجھا رہی نا۔ تو کوئی بھی کام تھوڑا سا قاعدے سے ہوتا ہے نا۔ کھانا بنانے کے لیے آدمی بوائل کر کے بھی کھا سکتا ہے، لیکن تیل مرچائی لگا کر کے کھاتا ہے تو کتنا ٹیسٹی بڑھ جاتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔ بریانی انسان ایسے ہی بنا لیتا ہے، لیکن تھوڑا سا 10 آئٹم ڈال دیتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے نا۔ اپنے گھر میں بناؤ، پڑوس کو جلاؤ، ایسا لیکن مت کیجیے گا آپ لوگ۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 224۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تو نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیرخواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ، ہے نا، کہ ہم تم سے پانی مانگے کہ بھائی مجھے 1 گلاس پانی دو، تم کہو کہ نہیں ہم تم کو پانی نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہم نے قسم کھائی اللہ کی کہ خدا کی قسم میں تم کو پانی نہیں دوں گا، ہے نا۔ تو یہ نیکی ہے نا، اس نیکی کو کرنے کے لیے خدا کے نام کی قسموں کا بہانہ مت بناؤ، وہ اللہ فرماتا ہے واللہ سمیع علیم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں، تم جس طریقے سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آ سکتے ہو۔ پھر فرمایا ایام حیض میں تم مباشرت نہیں کر سکتے ہو، اور بعض اوقات میں جماع کی ممانعت بھی فرمائے۔ بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ خود سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے تھے، یعنی بیوی کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں جو ہے نا قسمیں کھا کر کے کہتے تھے کہ میں اپنے آپ کو عورتوں سے روکنے کی قسم اللہ کی کھایا ہوں، یعنی اللہ کی قسم میں کھایا ہوں کہ میں اپنی بیوی کی قسم نہیں جاؤں گا۔ حالانکہ بیوی کے قریب جانا کیا ہے، نیکی کا کام ہے، بیوی کے منہ میں کھلانا یہ صدقہ ہے تو نہیں، تو نیکی کا کام ہے۔ اس خاص قسم کو ایلا کہتے ہیں، یعنی بہت پرانے زمانے میں لوگ ایسے تھے نا کہ پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، قسم کھا لیتے تھے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں 4 مہینہ تک اپنے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ قسم کھاتے تھے، یہ بیوقوفی والی قسم۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا نیکی، پرہیزگاری اور لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی نہ کرنے کی قسم کھا لیتے تھے۔ پھر اگر کوئی کہتا مثال کے طور پر ہم کو نماز پڑھنا ہے، نہ کوئی کہے بھائی ہم اللہ کی قسم کھا لی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے ماشاء اللہ، تو کچھ لوگ ایسا کرتے تھے پرہیزگاری۔ کچھ لوگ یہ کہے بھائی تم جھوٹ مت بولو، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کرتا ہوں، میں جھوٹ بولنے کی اللہ کی قسم کھا جاؤں، ہے نا۔ کچھ لوگ ایسا تھا کہ بھائی راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، حکم کیا ہے کہ راستے سے پتھر کو ہٹا دو، لیکن کچھ لوگ تھے نا قسم کھا لیتے تھے، زمانے جاہلیت قسم کھا لیتے تھے کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد روڈ پر اگر پتھر گرا رہے گا تو میں نہیں اٹھاؤں گا، ہے نا۔ تو یہ بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کہے میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اپنی بیوی کو کہے انسان کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں آج کے بعد میں تم سے بات نہیں کروں گا، ہے نا۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے لیے کہے میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں آج کے بعد میں اپنی ماں باپ کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ فالتو نہ قسم ہوا، یہ فالتو قسم ہوا۔ جب لوگ جا کر کے کہتے تھے رے بھائی تو فالتو قسم کالا کھا رہا ہے، بھائی نیکی کا کام ہے، ماں باپ سے بات کرنا تو ثواب کا کام ہے، ماں باپ کو تکلیف دینا گناہ کا کام ہے، بیوی سے بات کرنا نیکی کا کام ہے، پتھر کو راستے سے ہٹانا نیکی کا کام ہے، تو فالتو قسم کالا کھا رہا ہے نا۔ لوگ کہتے تھے کہ نہیں بھائی ہم نے تو قسم کھا لی، ہم اپنی قسم کو پورا کریں گے، یہ کیا وہ ہٹ دھرمی ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی صورت میں تم اپنی قسم کو توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو، فالتو قسم نہ کھاؤ، ہے نا۔
کہ ہم روڈ پر صرف پتھر نہیں ہٹائیں گے, ہم اپنی ماں باپ سے بات نہیں کریں گے, ہم اپنی بیوی سے بات نہیں کریں گے, یہ سب فالتو قسم ہوا. ایسا قسم نہیں کھانا چاہیے انسان کو. سمجھ میں آئی بات؟ چلیے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا, ایک شخص یہ قسم کھا لیتا تھا کہ وہ اپنے رشتہ دار سے کلام نہیں کرے گا. بتائیے یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ قسم کھا لیتے نا کہ بھائی قسم سے بول رہا, میں غصے میں ہی بولتے ہیں نا, قسم سے میں تم سے بات نہیں کروں گا. رشتہ دار سے بھی کہتے بھائی قسم سے میں تم سے بات نہیں کروں گا, ہو گیا نا آج کے بعد میری تمہاری بات ختم, اور قسم کھا لیتے ہیں. تو فالتو کا قسم نہیں کھانا چاہیے انسان کو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص یہ قسم کھا لیتا تھا کہ وہ اپنے رشتہ دار سے بات نہیں کرے گا, یہ بھی قسم کھا لیتا تھا کہ آج کے بعد میں صدقہ نہیں کروں گا. بیوقوف لوگ, آج کے بعد میں صدقہ نہیں کروں گا, اور آپس میں دو آدمیوں کے درمیان ہم صلح بھی نہیں کریں گے, ہے نا. وہ کہتا تھا میں قسم کھا چکا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ نیکی اور خدا خوفی کے کاموں سے روکنے کے لیے اللہ کی قسموں کو بہانہ نہ بناؤ کہ ہم نے قسم کھا لیا ہے. اگر واقعی تم نے قسم کھا لیا ہے تو پھر تم اپنے قسم کو توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو, لیکن فالتو کا قسم مت کھاؤ کہ میں صدقہ نہیں دوں گا, میں دو لوگوں کے درمیان صلح نہیں کروں گا, میں بیوی سے بات نہیں کروں گا. فالتو کا قسم مت کھایا کرو. گویا اللہ یہ چاہ رہا ہے نا, اس آیت سے کیا پتا چلا, اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ تم جو ہے نا اگر ایسی قسمیں کھا لی ہو نا تو ایک تو تم بیوقوف انسان ہو گے یا فالتو قسم کھا رہے ہو. اگر کھا بھی چکے ہو نا تو پھر قسم کو توڑ دو. اچھا, قسم کی بات آ گئی تو قسم کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا قسم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے علامہ علاؤدین حسقفی لکھتے ہیں کہ قسم اس قوی عقد کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے. مطلب قسم کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی میں قسم کھا رہا ہوں, بھائی میں قسم کھا کر کے بولتا ہوں میں موبائل کو توڑ دوں گا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی عزم ارادہ کر لیتا ہے کہ بھائی میں توڑ دوں گا, میں اپنا موبائل نہیں توڑوں گا. بھائی ٹینشن مت لیجیے کہ جوش جذبہ میں آ کر کے اپنا موبائل توڑ لے. یہ موبائل بھی نہیں ہے, یہ کور ہے, اس کو توڑ بھی دیں گے تو کوئی دقت نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کور ہے, اس کو توڑ بھی دیں گے تو کوئی دقت نہیں, لیکن نہیں توڑیں گے بھائی, بہت قیمتی ہے. اس کو ممبئی سے لے کر کے آیا تھا, معلوم ہے. اس کو توڑ دیں گے تو پھر ممبئی کون جائے گا لانے کے لیے, بہت قیمتی ہے بھائی میرے لیے. خیر کیا کہہ رہا تھا, قسم جب انسان کھاتا ہے نا تو اس کام کو کرنے کا وہ انسان مکمل مستحکم ارادہ کر لیتا ہے کہ بھائی آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. بات سمجھ آ رہی نا؟ اس قسم کا حکم کیا ہے؟ قسم کو پورا کرنا یا قسم توڑ کر کے اس کا کفارہ ادا کرنا, ہے نا. اب کوئی انسان اگر فالتو کا قسم کھائے کہ میں آسمان کو توڑ دوں گا, کیا کہے میں آسمان کو توڑ دوں گا, تو وہ قسم نہیں ہوگا. بھائی جس چیز کا قسم کھا رہا ہے وہ ممکن بھی ہونا چاہیے. ہم کہیں کہ بھائی ایک ہے نا بھائی تمہارے لیے ہم ستارے توڑ کر کے لا دیں گے, ہے نا. ستارے تو دور کی بات, تم بغیر کسی سہارے کے تم چھت تک نہیں جا سکتے, ستارے کیسے توڑے گے, ہے نا. اور قسم کھا لے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بھائی تم پیسے کی بات کرتے ہو, موبائل کی بات کرتے ہو, میں تو تجھے چاند توڑ کر کے لا کر کے دے دوں گا. یہ ایسے الفاظ کیا ہے؟ دھوکہ دھڑی والے الفاظ ہیں, ہے نا, دھوکہ دینے والے الفاظ ہیں. ایسے الفاظ سے, ایسے دھوکہ دھڑی سے بچیں آپ. چلیے آگے دیکھیں. اچھا یہ بتائیے, یہ تو ہو گیا کہ قسم جو ہے نا, حدیث قسم انسان کیا غیر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کے نام کا بھی قسم کھا سکتا ہے انسان؟ تو دیکھیے قسم جو یقیناً جو پورا ہوتا ہے نا وہ اللہ کی ذات اور اس کے صفات سے, اگر صفات کا نام لے کر کے کوئی انسان کھائے تب جا کر کے وہ قسم ہوگا. اگر اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا نام نہ لے کر کے کسی غیر کا قسم کھا کر کے کہے تو وہ قسم نہیں ہوتا ہے, دھیان رکھیں. جیسے کہے اپنی بیوی کو کہے میں تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں کام نہیں کروں گا, ہے نا. میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں, تمہارے سر کی قسم کھاتا ہوں, ہے نا. کچھ لوگ اپنی بیوی کا قسم کھاتے ہیں, کچھ لوگ اپنے ڈیش ڈیش کی قسم کھاتے ہیں, ہے نا. تو ایسے قسم کیا ہوتا ہے؟ قسم منعقد ہی نہیں ہوتا. بھائی قسم کس لیے کھایا جاتا ہے؟ قسم معزز چیز کے کھایا جاتا ہے جو معزز ہو. اور یہ بیوی کیا ہے؟ معزز ہے کیا؟ بھائی اللہ کے مقابلے میں معزز ہے نہیں ہے. آپ کے مقابلے میں ہو الگ بات ہے, لیکن اللہ کے مقابلے میں نہیں. تو غیر کی قسم کھا کر کے کوئی کہتا ہے نا کہ میں تمہاری جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں, تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھاتا ہوں, یہ سب قسم نہیں ہوتا, فالتو کا ہے. ہاں اللہ کا نام لے کر کے,
اگر کوئی انسان قسم کھائے تو وہ قسم ہوتا ہے، وہ قسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کچھ اختلاف بھی ہے، میں اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں. کچھ فقہاء کرام کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام لے کر کے قسم کھاتا ہے نا تو وہ قسم ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، اور کچھ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے. اور اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام لے کر کے جو انسان قسم کھاتا ہے نا، جیسے میں تمہارے باپ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں تمہاری زندگی کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، تو اللہ کے علاوہ نام کی جو انسان قسم کھاتا ہے نا وہ بغیر وثوق کے ہوتا ہے، یعنی بھروسہ دلانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. بھائی بھروسہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے تب نہ بھروسہ ہوگا. اللہ کے نام کی قسم کھائیے تب ہم مانیں گے آپ کو، ہاں آپ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہے نا. آپ کہیں کہ بھائی میں آپ کے سر کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، ہے نا. تو یہ دنیاوی قسم جو کھاتا ہے نا لوگ، وہ کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، بس دل کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس سے قسم نہیں ہوتا ہے. اگر ساتھ چھوڑ بھی دے آگے چل کر کے 2 سال بعد 4 سال کے بعد ساتھ چھوڑ دے یا طلاق دے دے تو اس کا کفارہ نہیں ہوتا. اچھا، جو قسم 3 طریقے کا ہوتا ہے، قسم کی 3 قسمیں یاد رکھیں گے. یہ سب بات جو ہے نا، یہ 9 سال ہم پڑھے نا مدرسہ میں جا کر کے، وہ آپ فری میں لے رہے ہیں ہم سے، دھیان رکھیے گا. بہت اہم بات بتا رہا ہوں بھائی، اس لیے کہ ٹاپک آ گیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کر دیا جائے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. دیکھیے قسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم جس کو یمین غموس کہتے ہیں، ایک قسم جس کو لغو کہتے ہیں، اور ایک قسم جس کو منعقدہ کہتے ہیں. یعنی غموس، لغو اور منعقدہ. یمین غموس جو ہے نا، کوئی شخص، یمین غموس یہ ہے کہ کوئی انسان جان بوجھ کر کے جھوٹے چیز کی قسم کھا لے. مثال کے طور پر آپ کا میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، ہم کو یقین ہے اس بات کا، لیکن پھر کہے اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں تمہارا میرے اوپر 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے. حالانکہ ہم کو یقین ہے کہ آپ نے ہم کو 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، یقین ہے مجھے، لیکن اس پہ تن کر کے کیا کہتا ہے؟ میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں تم 1 لاکھ کی بات کر رہے ہو، تمہارا میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے. یہ کیا یمین غموس ہوتا ہے؟ یہ فالتو کا ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے نا. تو یمین غموس میں جو ہوتا ہے نا، انسان گنہگار ہوتا ہے لیکن اس پر کفارہ نہیں ہوتا، کفارہ لازم نہیں ہوتا. لیکن یمین غموس ایسا کوئی انسان قسم کھائے نا، جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھائے نا، اسی کو یمین غموس کہتے ہیں. اگر کوئی انسان ایسا کہتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہوتا ہے، اس پر توبہ لازم ہوتا ہے، لیکن کفارہ اس پر نہیں. یمین لغو کس کو کہتے ہیں؟ بلا قصد. یعنی بلا قصد کا کیا بولیں گے؟ بغیر ارادے کے انسان قسم کھا لیتا ہے نا. جیسے بات چیت کر رہے بھائی، قسم سے بول رہا میں نے یہ کام نہیں کیا، یعنی بغیر ارادے کے کوئی انسان قسم کھا لینا، ہے نا. جیسے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم کو یاد نہیں ہے، یا پھر یاد بھی ہو تو اس ٹائم یاد نہ ہو، یا یاد بھی ہو لیکن جھٹکے مل کر جائے، بھائی قسم سے میں کہہ رہا میں یہ کام نہیں کیا ہوں، قسم سے کہہ رہا میں یہ چیز اٹھا کر کے یہاں نہیں رکھا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا میں یہاں سے یہاں تک سامان نہیں رکھا ہوں. تو یہ یمین لغو ہوتا ہے. یمین لغو بھی جو ہوتا ہے نا، یمین لغو جو ہے نا، اس پر گناہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس پر توبہ بھی نہیں ہے، اس کا کفارہ بھی نہیں ہے. لیکن آگے جو یمین منعقدہ ہے، یمین غموس سمجھ میں آیا؟ یعنی جان بوجھ کر کے کوئی انسان قسم کھائے، جھوٹی قسم کھائے، اس کو یمین غموس کہتے ہیں. اور یمین لغو مطلب بلا قصد کوئی انسان کیا کرے؟ قسم کھا جائے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں. یمین غموس میں توبہ بھی ہے، اور توبہ بھی ہے، استغفار بھی ہے، انسان گنہگار بھی ہوتا ہے لیکن کفارہ نہیں ہوتا ہے نا. اور یمین لغو میں نہ توبہ ہے، نہ گناہ ہے، نہ کفارہ، کچھ نہیں. یمین منعقدہ کس کو کہتے ہیں؟ یمین منعقدہ یعنی اگر مستقبل کے کسی کام پر قسم کھائی جائے تو وہ یمین منعقدہ ہوتا ہے نا. یمین منعقدہ ہوتا مطلب میں یہ کہہ دوں میں قسم سے آج کے بعد میں دوسری شادی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں دوسری شادی نہیں کروں گا زندگی میں، ٹھیک ہے. فیوچر میں ہوا نا، فیوچر میں قسم کھائی، ابھی تو میں کر سکتا ہوں، کہاں سے کریں گے بھائی؟ کریں گے تو فیوچر ہی ہو جائے، 1 سیکنڈ کے بعد بھی فیوچر ہی کہلاتا ہے. تو اگر کوئی انسان یہ قسم کھائے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں پوری زندگی میں دوسری نکاح نہیں کروں گا، ہے نا. پھر وہ انسان کیا کرے؟ دوسری نکاح کر لے، دوسری شادی کر لے، اس کا قسم ٹوٹ گیا نا بھائی، قسم ٹوٹ گیا. اب جب قسم ٹوٹے گا تو اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا،
اب کفارہ کیا ہے اس کو دیکھ لیں. دیکھیے کفارہ جو ہے نا قرآن شریف سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں قسم کے کفارہ کا بیان ہے. اس کو آپ پڑھ لیجئے گا, میں ترجمہ کر دیتا ہوں تھوڑا سا. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ انسان 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یعنی 10 غریبوں کو کھانا کھلائے, یا جو ہے نا 10 مسکینوں کو کپڑا دے دے, یا غلام آزاد کر دے. ٹھیک ہے نا, 10 مسکین کو کھانا کھلا دے. اگر کھانا کھلانے پہ قادر نہیں ہے تو 10 مسکین کو آپ کپڑا دے دے. اگر کپڑا بھی نہیں دے سکتے تو آپ کیا کریں, آپ کیا کریں, 10 مسکین کو کھانا کھلا دے, یا 10 مسکین کو کپڑا دے دے, یا پھر ایک غلام کو آزاد کرے, ایز یو وش, ہے نا, جو چاہے آپ تینوں میں سے کر سکتے ہیں. اب تینوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتے آپ, یعنی آپ کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں کہ آپ 10 مسکین کو کھانا کھلا دیں, یا 10 مسکین کو کپڑا پہنا دیں, یا پھر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک غلام کو آزاد کر دیں, تو پھر آپ 3 دن تک لگاتار روزہ رکھیں. تو 3 دن کے روزے رکھیں, 3 دن کی روزے رکھیں. غلام دیکھیں میں نے بتایا تھا نا پہلے زمانے میں, آج سب انسان آزاد ہے, آج سب انسان آزاد ہے. پہلے زمانے میں کیا تھا, انسان 2 کیٹیگری کا ہوتا تھا. ایک آزاد تھا جو کسی کی غلامی, کسی کے انڈر میں نہیں رہتا تھا, اور ایک غلام ہوتا تھا جو کسی کے انڈر میں رہتا تھا. یہ گلاس بھی ہے نا, غلامیت کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ گلاس بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتا تھا, یعنی غلام اس کو کہتے ہیں. باندی کا مطلب, باندی کیا ہے, یعنی وہی کیا ہے, غلام ہی ہے, لیکن وہ لڑکی عورت ہے اسی وجہ سے اس کو باندی کہہ دیتے ہیں. اور غلامی کی زندگی ایسی ہوتی تھی نا کہ مرد جو ہے نا انسان اس باندی سے بغیر نکاح کے جمع بھی کر سکتا تھا, یعنی ہم بستری بھی کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, چلیے بات سمجھ میں آئی نا. تو آپ کیا کریں گے, قسم کا کفارہ کیا ہے, 10 مسکین کو کھانا کھلانا, یا 10 مسکین کو کپڑا دینا, یا پھر غلام آزاد کرنا, یا پھر یہ تینوں میں سے کوئی نہیں کر سکتے تو 3 دن کا روزہ رکھنا. اچھا, قسم کے اعتبار, احکام شرعیہ کے اعتبار سے قسم کے بھی کچھ اقسام ہیں, چند قسمیں میں بتاؤں. یہ قسم فرض بھی ہوتا ہے, قسم واجب بھی ہوتا ہے, قسم مستحب بھی ہوتا ہے, قسم مباح بھی ہوتا ہے, قسم مکروہ بھی ہوتا ہے, قسم حرام بھی ہوتا ہے. یعنی قسم کی 6 طریقے کا ہوتا ہے. کبھی انسان پر قسم کھانا فرض ہوتا ہے, کبھی واجب ہوتا ہے, کبھی مستحب ہوتا ہے, کبھی مباح ہوتا ہے, کبھی مکروہ ہوتا ہے, کبھی حرام ہوتا ہے. میں اب 6 کو بتا دوں کہ کب قسم حرام ہوتا ہے, کب قسم جائز ہوتا ہے, کب قسم مباح ہوتا ہے, کب فرض. میں اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی, پک نہیں نہ رہے ہیں آپ لوگ, پک نہیں نہ رہے ہیں, کیونکہ کبھی کبھی کلاس لمبا ہو جاتا ہے بھائی. چلیے ہم تو زبردستی پکڑ کر کے رکھیں گے بھائی, اس لیے کہ بھائی محنت کیے ہیں, 1 ہفتہ محنت کی ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے, یہ 1 مہینہ کے محنت کرنے کے لیے معلوم ہے نا, 1 گھنٹہ کی محنت پڑھانے کے لیے ہفتہ دن کو محنت کرنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں, دھیان رکھیں گے آپ, کم سے کم آپ لوگ. اس لیے ضروری ہے نا کہ آپ لوگ سنیے گا تب نہ جا کر کے ہمارا کیا نام ہے کہ محنت آنا نکلے گا. نہیں سنیے گا تو محنت آنا کہاں نکلے گا. آپ بیچ بیچ میں سبحان اللہ مت کہیے گا, اندر سبحان اللہ کر دیجیے گا, میوٹ بند کر کے سبحان اللہ کہتے رہیے گا. لیکن ٹھیک ہے نا. چلیے دیکھیے قسم, یہ کون صاحب ہے, ناز قدری سب لکھ رہے ہیں کہ اب ختم ہونا چاہیے حضور. جی حضور, لیکن کیا کریں حضرت, محنت بہت کیے ہیں تو تھوڑا سا برداشت کر لیجیے آپ. بس 5 منٹ ہے, بس 5 سے 10 منٹ میں ختم ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. چلیے, تو میں بتا رہا تھا کہ میں سوچ رہا ہوں نا کہ میرا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹاپک آ جائے نا تو اس کو ختم کر دے. معلوم چلا قرآن شریف کی کون سی آیت میں کون ٹاپک آئے گا کہ نہیں آئے گا. اب ادھورا چھوٹا میرا صحیح نہیں لگتا. کم سے کم قسم کے بارے میں بتا, جیسے ابھی حیض کے بارے میں بتایا, تو کم سے کم آدھی سے زیادہ بات تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. چلیے, تو میں بتا رہا تھا حالات اور واقعات کے اعتبار سے قسم کھانے کی چند قسمیں ہیں. قسم کا بھی فرض ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت پر قسم کھانا کیا ہے, یہ فرض ہے انسان کے اوپر, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق جانے. یہ انسان قسم کھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی ایک ہے, انسان کے اوپر قسم کھانا فرض ہے. اچھا, قسم کھانا واجب. اگر اپنی جان یا کسی مسلمان کی جان بچانا مقصود ہو تو اپنی جان یا کسی مسلمان کی جان بچانا قسم کھانے پر موقوف ہونا, تو ایسی صورت میں قسم کھانا کیا ہے, واجب ہے. مثال کے طور پر آپ کو کوئی قتل کرنے والا ہے نا, غلطی کی وجہ سے, لیکن ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے, یا ہم اگر قسم کھا کر کہہ دیں کہ اللہ کی قسم ہے نا اس نے ایسا کام نہیں کیا ہے, تو ایسی صورت میں
اگر وہ انسان چھوڑ دیتا ہے نا تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر قسم کھانا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. ٹھیک ہے. چلیے اگر دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے یا کسی مسلمان کے دل سے بغض زائل کرنے کے لیے یا دفع شر کے لیے قسم کھانا پڑے تو قسم کھانا کیا ہے؟ مستحب ہے. یعنی دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے نا تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ قسم کھانا انسان کے اوپر مستحب ہے. کسی مباح کام پر قسم کھانا کیا مباح ہے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف پر عصا لیے یعنی لاٹھی لیے ہوئے کھڑے تھے. انہوں نے فرمایا اے لوگوں تم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے قسم کھانے سے بھاگتے کیوں ہو؟ اپنے حقوق کی بات ہے نا تو تم اپنے حقوق کے لیے قسم کھا سکتے ہو, کوئی دقت نہیں ہے. چلیے کسی مستحب کام کے ترک کرنے پر یا کسی مکروہ کام کے ارتکاب پر قسم کھانا کیا ہے؟ قسم کھانا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور جھوٹی قسم کھانا کیا ہے؟ یہ حرام ہے. چلیے امام بخاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کا مال کھانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا. ٹھیک ہے. اب ترجمہ دیکھیے آگے. اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہاری بے ارادہ کھائی ہوئی قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائے گا. یعنی یمین لغو کی بات ہے. یمین لغو یعنی بلا ارادہ اگر قسم کو انسان کھا لے تو اس پر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, وہ انسان گناہگار بھی نہیں ہوگا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم لیکن ان قسموں پر تم سے مواخذہ ہوگا جو تم نے پختہ ارادوں کے ساتھ کھائے یعنی جان بوجھ کر کے کھائے. یعنی یمین غموس اور یمین منعقدہ. غموس اور منعقدہ کے بارے میں ہے اور لغو کے بارے میں ہے کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں, لیکن غموس اور منعقدہ کے بارے میں ہے کہ اس پر کیا ہے؟ مواخذہ ہے. اللہ غفور حلیم اور اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے. اچھا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لیے تربص 4 اشہر ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. فَإِنْ فَاؤُوا تو اگر ان مہینوں 4 مہینوں کی مدت میں اگر وہ انسان رجوع کر لے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب یہاں پر دیکھ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت یعنی اپنی عورتوں سے جمع نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں ہے نا, 4 مہینے کی قسم کھا لیتے ہیں. دیکھیں آپ یہ ایلا کا بیان ہے نا, یہ ایلا کا بیان ہے. کچھ لوگ قسم کھاتے کہ بھائی میں نے بتایا تھا نا, کچھ لوگ قسم کھاتے کہ وہ اپنی بیوی سے 4 مہینہ تک کیا کرے گا؟ قربت اختیار نہیں کرے گا. 4 مہینہ سے کم کی قسم کھائے نا تو وہ کیا ہوگا؟ ایلا نہیں ہوگا. 4 مہینہ کم سے کم ہونا چاہیے, زیادہ کا قسم کھائے وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. 4 مہینے کی کوئی انسان قسم کھا لے تو وہ کیا ہوگا؟ ایلا ہوگا. ہے نا. اب ایلا کیا ہے اس کو میں آگے بتاؤں. ایلا یہی ہے کہ انسان اپنی بیوی سے جا کر کے کہے کہ بھائی میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں تمہارے قریب 4 مہینے تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے. ایلا کیا ہے؟ دیکھیے ایلا کا معنی علامہ مرغیانی حنفی لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں تم سے مقاربت یعنی قربت اختیار نہیں کروں گا, یا یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں تم سے 4 مہینے مقاربت نہیں کروں گا یعنی قریب نہیں ہوں گا, تو وہ ایلا کرنے والا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں نا ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. یعنی 4 مہینے کے اندر ہم نے قسم کھا لی کہ بھائی 4 مہینہ اپنی بیوی کی قسم کے قریب میں نہیں جاؤں گا ہے نا, اور 4 مہینے کے اندر اپنی بیوی کے قریب آئے گا تو ٹھیک ہے. اگر 4 مہینہ گزر گیا ابھی تک اپنی بیوی سے قریب نہیں ہوئے نا, بیوی سے اگر قریب نہیں ہوئے تو ایسی صورت میں 4 مہینہ گزرا تو کیا ہوتا ہے؟ طلاق بائنہ ہو جاتا ہے. تو عورت کیا ہوگا؟ عورت کے اوپر طلاق بائنہ پڑ جاتا ہے. پھر جب تک وہ انسان نکاح نہ کرے ہے نا, جب تک کہ وہ عورت نکاح میں نہیں آئے گی, عورت جو ہے نا مرد کے نکاح میں نہیں آئے گی. اگر 4 مہینہ کے اندر رجوع کر لے تو ٹھیک ہے. اگر 4 مہینہ چھوڑ دیا آپ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اگر 4 مہینہ آپ چھوڑ دینا تو فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کیا ہے 4 مہینہ بھائی تمہارے قریب نہیں ہوں گا اور یہ ارادہ کر لیا کہ بھائی اس کو طلاق کر دینا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے.
تم اپنی بیوی کو کہے کہ میں تمہارے قریب 4 مہینہ تک نہیں آؤں گا، ہے نا، اب تم یہ سوچ رہے کہ بھائی 4 مہینے کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو جائے گا، تو اللہ تو جانتا ہے نا 4 مہینہ چھوڑ دو تمہاری بیوی کو طلاق بائنہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیے اگر کسی نے 4 ماہ تک قربت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو 4 ماہ کے بعد یہ قسم کیا ہوگا؟ ثابت ہو جائے گا۔ مطلب ہم نے قسم کھائی کہ بھائی ہم اپنی بیوی کے قریب 4 مہینہ تک نہیں جائیں گے، تو 4 مہینہ گزرا یہ قسم کیا ہوگا؟ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، قسم ختم ہو جائے گا۔ اگر اس نے یہ قسم کھائی کہ میں کبھی بھی اس سے مقاربت نہ کروں گا، یعنی انسان اپنی بیوی سے قسم کھا لے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں پوری زندگی تمہارے قریب نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب مرد کیا ہو اپنی بیوی سے 4 مہینہ دور رہا، ظاہر سی بات ہے طلاق بائنہ پڑ جائے گا، 4 مہینہ کے بعد طلاق بائنہ پڑ جائے۔ اب وہ انسان بیوی سے قریب ہونا چاہتا ہے تو ایسے قریب نہیں ہو سکتا، بلکہ نکاح کروانا ہوگا۔ جیسے نکاح کروا لیا تو ایک تو پہلے نکاح، ایک دوسری نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کرنے کے بعد وہ عورت اس کے نکاح میں آ جاتی ہے، اس نے تو قسم کھائی تھی کہ پوری زندگی میں تمہارے قریب نہیں ہوں گا، پھر 4 مہینے تک وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، 4 مہینے تک بیوی کو چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ طلاق بائنہ ہو گیا، پھر وہ انسان نکاح کر کے پھر بیوی کو لا لیا، کیا نکاح ہو گیا؟ 3 ہو گیا نا، 3 نکاح ہو گیا۔ پھر اگر وہ انسان اپنی بیوی کو چھوڑ دیا 4 مہینہ تو طلاق بائنہ ہو جائے گی نا، تو طلاق اب بائنہ نہیں ہوگا بلکہ طلاق مغلظہ پڑ جائے گا، یعنی اب چاہے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لانے کے لیے تو وہ نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ حلالہ نہ کروا لے۔ حلالہ جانتے ہیں نا، یعنی حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دے دیے، اس کے بعد ہم سوچے کہ اپنی بیوی سے پھر نکاح کر لے تو نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کی بیوی دوسرے مرد سے نکاح کرے، دوسرے مرد سے نکاح کرے، اس کے بعد اس کے ساتھ رات میں سوئے، اس کے بعد عورت جو ہے نا 3 ماہ تک 3 حیض تک کیا کرے؟ ایسے رہے، 3 ماہ تک ایسے رہے، یعنی طلاق دینے کے بعد، یعنی دوسرا مرد جو تھا وہ اگر طلاق دے دینا لیکن 1 رات سوتنا ضروری ہے۔ 1 رات کا مطلب تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، مطلب قربت جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر مرد طلاق دے دے تو 3 مہینہ تک آپ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ 3 حیض ختم نہ جائے، اس کے بعد آپ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یعنی آپ سمجھ میں آئی بات، یعنی اگر کوئی ایلا کرے اپنی بیوی سے کہ 4 ماہ تک نہیں ملوں گا، 4 ماہ چھوڑ دے، پھر وہ نکاح میں لائے، پھر 4 مہینہ چھوڑ دے، پھر نکاح میں لائے، پھر 4 مہینہ چھوڑ دے، تو اب کیا ہوگا؟ چوتھی بار انسان نکاح ڈائریکٹ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اب حلالہ کی صورت ہوگی۔ حلالہ کے بعد کیا ہوگا؟ حلالہ کے بعد وہ عورت کے قریب رہ سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ چلیے، اگر اس نے قسم کھائی کہ میں پوری زندگی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تب اگر ایسے قسم کھا لیا کہ بھائی میں تمہارے قریب 4 مہینہ نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے نا، 4 مہینہ نہیں آؤں گا، تو اگر 4 مہینہ کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو وہ کیا کر لے گا؟ وہ اس سے طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، پھر نکاح کر کے اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، کوئی دقت نہیں۔ اگر 4 ماہ کی نیچے کی قسم کھائی نا کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں تجھ سے 1 مہینہ تک قریب نہیں ہوں گا، ہے نا، تو یہ ایلا نہیں ہوگا، دھیان رکھیں گے، یہ ایلا نہیں ہوگا۔ ایلا کیا ہے؟ غلط ہے، ایلا غلط ہے۔ اگر اس نے 4 ماہ سے 1 دن کی بھی کم کی قسم کھائے، یعنی 3 مہینہ 29 دن کی قسم کھائی کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو وہ ایلا نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ وہ قسم ہو جائے گا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا 4 ماہ سے کم میں ایلا نہیں ہوتا۔ جس شخص نے 1 ماہ قربت نہ کرنے کی قسم کھائی پھر 4 ماہ تک مقاربت نہیں کی تو بقیہ 3 ماہ کے عرصہ میں اس نے بغیر قسم کی مقاربت نہیں کی، اور جو بغیر قسم کے 3 ماہ بلکہ اس سے زیادہ عرصہ بھی مقاربت نہ کرے تو پھر بھی اس سے طلاق واقع نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے کیا کہا، ہم نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تم سے اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں تم سے 1 مہینہ قریب نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے، اب وہ 1 مہینہ تو دور کی بات، وہ 4 مہینہ گزر گیا اپنی بیوی کے قریب نہیں ہوا، اب کیا ہوگا؟ ایلا نہیں ہوگا۔ میں نے بتایا تھا نا ایلا کی صورت کیا ہے؟ 4 مہینہ شرط ہے کہ 4 مہینہ کی قسم کھائے، ہے نا، کہ میں 4 مہینہ تمہارے قریب نہیں ہو سکتا، ہے نا، 4 مہینہ گزر جائے گا تب طلاق بائنہ ہوگی، لیکن ہم نے 1 مہینہ کی قسم کھائی تو ایلا تو ہوگا نہیں بلکہ یہ قسم ہوگا۔ تو 1 مہینہ ہم نے قسم کھائی ہے اور 4 مہینہ ہم اپنی بیوی کے قریب نہیں رہے بلکہ 5 مہینہ قریب نہ رہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ اگرچہ 4 مہینے یا 8 مہینہ ہو جائے لیکن اس کے نکاح میں رہے گی، ہے نا، نکاح سے نہیں نکلے گی وہ عورت،
ہے نا, نکاح ہی میں رہے گی. اس لیے کہ 1 مہینہ جو تھا وہ قسم کا تھا, 3 مہینہ ایسے تھا. بس اتنا سمجھ لے کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگا. اچھا آگے دیکھیں, اللہ فرماتا ہے فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اگر تم طلاق کا ارادہ کرتے ہو نا, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے نا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم نے قسم کھائی کہ بھائی 4 مہینہ تمہارے قریب نہیں ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 4 مہینہ ہو گیا, یہ ابھی تک اپنے بیوی کے قریب نہیں ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طلاق دینا چاہ رہا ہے. اسی لیے 4 مہینہ کے بعد اگر کہتا ہے نا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی, یعنی طلاق بائنہ واقع ہوگی. چلیے